قانون اندھا ہے۔ آپ نے عدالت میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک ترازو ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پتلا ہے، اس پتلے کے ہاتھ میں، اس مورتی کے ہاتھ میں ایک دیوی کی انصاف کی ترازو، اور اس بت اور اس مورتی کے آنکھ میں کالی پٹی بندھی ہوئی ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھارت کا قانون اندھا قانون ہوتا ہے، اس میں جس کے شواہد، جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے وہ آدمی میدان جیت جاتا ہے، وہ آدمی کیس جیت جاتا ہے۔ تو جو بھی آدمی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، اگر وہ ادیوگپتی ہے، اگر وہ منسٹر ہے، تو وہ پیسے دے کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، ناجائز طریقے پر وہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپنے کی پوری کوشش کرتا، یہاں تک کہ وہ غریب آدمی وہ اتنا مینٹین نہیں کر پاتا، وہ اتنا افورڈ نہیں کر پاتا ہے، وہ لائر کو بہتر سے بہتر لائر کو ہائر نہیں کر پاتا ہے، بالآخر وہ زمین اس ادیوگپتی اور اس دولت مند کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ غریب آدمی آنسو بہا کر اس دنیا میں اپنے گھر تک چلا آتا ہے۔ کیا شرعی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے وہ زمین اس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ناجائز طریقے پر رشوت کی تھیلیاں کھول کر، اپنی طاقت کا دھونس جما کر اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر اگر ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغام سناتے ہیں، بتا دو ایسے لوگوں کو جو اپنی زمین کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، اپنے کھیت کھلیان کو بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے پر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے زمین کی تعداد نہیں بڑھائی، اس نے کھیت کھلیان میں اضافہ نہیں کیا، اس نے پراپرٹی میں، دولت میں اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ مرنے کے بعد جہنم کے انگاروں کی مقدار اس نے بڑھا لی ہے۔ مسلمانوں، یہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے، یہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں، وہ تو فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ کرے دنیا میں، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت ہے، جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، the worldly life is a prison like for a Muslim is a paradise for a non-Muslim، کہ دنیا یہ قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیوں؟ ایک مثال دی سمجھانے کی کہ جیسے قید خانے میں، دنیا کے جیل میں آپ ہر سکون کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنی من مرضی زندگی نہیں گزار سکتے، جسٹ لائک دیٹ سیم، اسی طریقے پر دنیا کے اندر ایک مسلمان اپنے قرآن سے، ایک مسلمان اپنے شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو، پردہ ہو، سود ہو، چغل خوری ہو، زنا ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، جس میدان میں چلے جائیں وہاں پر اگر فیصلہ ہوگا، چلے گا کسی کا تو وہ اللہ کا چلے گا، وہ کسی کا نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے اللہ کے فیصلے کے بغیر زندگی گزارنی شروع کر دی تو یاد رکھو کلمہ پڑھنے والوں، لا یؤمنون، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے پاس جو قرآن و شریعت ہے، تمہارے پاس جو اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی، اگر تم نے اس کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو یو آر ناٹ ایبل ٹو لائک مسلم، کمپلیٹلی مسلم، آپ مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہو اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب علیم آپ کے لیے۔
بلکہ نان مسلموں کے لیے بھی پابندی ہے، سختی ہے. پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم. جو پاپی ہوگا وہ سوچے گا کہ ہم پیراڈائز چلے جائیں گے، سورگ چلے جائیں گے. نہیں، کوئی منتری کا بیٹا ہے تو کسی کو بھی اپنے گاڑیوں سے روند کر چلا جائے گا؟ بالکل نہیں. اگر کوئی گدی میں بیٹھا ہے تریپورہ کی دھرتی پر تو وہاں بیچارے کمزور نہتھے لاچار مائنورٹیز کے گھروں کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں، پوچھے گا پرماتما تم سے بھی. پاپستھاستے پرپشانتی یمروپم بھینکرم. بھینکر انجام ہوگا. دنیا کے شرابیوں، دنیا کے قاتلوں، دنیا کے مرڈرروں، دنیا کے مجرموں، مائنورٹیز کو تم اگر ہاتھ لگاؤ گی دنیا میں بچ سکتے ہو. قانون اگر تمہارے پکش میں فیصلے دیتے، جوڈیشری اگر تمہاری غلام بن جائے تو بن جائے، لیکن جب مرو گے، جب یہ دنیا نشٹ ہوگی، جب یہ پوری دنیا فنش ہو جائے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. لوگوں کو دیکھو گے کہ بے ہوش ہے، نشے کے حالت میں پڑے ہوئے، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا. وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ کی پکڑ مضبوط ہوتی. اس وقت کس باپ کے پاس جاؤ گے؟ اس وقت تمہارا تو نہیں ہوگا یاجوج ماجوج، اس وقت تو نہیں ہوں گے یہ گیروے رنگ کے کپڑے والے، اس وقت تو نہیں ہوں گے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تریپورہ میں بہت ظلم کیا تھا، بتاؤ آج کس کی سرکار، بتاؤ آج کس کی حکومت، بتاؤ سپر پاور کون؟ لمن الملک اليوم. آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی سطح ہے؟ آج کس کی کرسی ہے؟ بتاؤ. للہ الواحد القہار. اللہ کا فرمان چلے گا. تمہارے ٹکلوں کے اور تمہارے گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کے فیصلے نہیں چلیں گے، اللہ کا فیصلہ چلے گا. اسرائیل کا نہیں چلے گا. امریکہ کا سپر پاور بتا کر لوگوں کے دلوں میں ایک رعب پیدا کر دیا. امریکہ سپر پاور، سپر پاور، سپر پاور اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سپر پاور. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے بھائیو، ہم ان چیزوں میں دھیان نہیں دیتے. معاملات میں کسی کے پیسے لے لیے، بھیا ذرا پیسہ دینا، 100 روپے مجھے، لے لیا، اس کے بعد غائب، کبھی دیتے نہیں. بےایمانی، چھل کپل. ارے تم کو یاد ہے نا میں نے تم کو فون پے کر دیا تھا نا 100 روپے، پھر کائے کے لیے مانگ رہے؟ بےایمانی سے، چالاکی سے ان پیسوں کو ہڑپ لیتے. دکان کرتے ہمارے نوجوان، موبائلوں کی دکان کرتے، کپڑے کی دکان کرتے، پان کی دکان کرتے یا اور دکان کرتے. بہت اچھی بات، آپ کو ہونا چاہیے، تاجر بننا چاہیے. نیکی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. التاجر الصدوق الامین، سچا. کوئی دکان والا ہے، کوئی گاہک آیا، ہاں بھیا یہ لے لو ذرا، 2000 روپے پڑے گا. وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو 1700 روپے میں چاہیے. وہ کیا بولے گا؟ 1800 روپے کو تو میں لایا ہوں بھائی صاحب، آپ کو 1700 روپے میں کیسے دے دوں؟ ہاؤ از امپاسبل، ہاؤ کین آئی گیو یو این دس آئٹم. ہم کیسے آپ کو یہ دے دیں 1700 روپے میں؟ 1800 کو پڑا ہے، حالانکہ وہ لایا کتنے میں ہے؟ وہ لایا 1500 میں. میرے تجارت کرنے والے بھائیوں، آپ چاہے 1000 میں لاؤ، آپ چاہے سامان 1500 میں خریدو، آپ چاہے 1800 میں لاؤ، بیچنے کے آپ مکلف ہیں. آپ مناسب منافع لے کر، جو ایکسیپٹیبل ہو، مارکیٹ میں جو ریٹ چلتا ہو کہ 2000 اگر چلتا ہے یا 2500 چلتا ہے، تو آپ بیچیے کہ میں 2500 میں آپ کو دوں گا. میں کتنے میں لایا ہوں، یا اگر بتاتے ہیں تو ایمانداری سے بتاؤ، یا نہیں تو جھوٹ مت بولو.
بالکل جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. آپ جتنے بھی لائیں آپ کہیے کہ میں 2500 روپے میں آپ کو دوں گا, آپ کو پسند ہے تو لیجیے. اگر اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے, اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے, کمی ہے, تو اس کمی کو بتاؤ کہ یہ موبائل ہینگ کرتا ہے. آپ بتاؤ اس کو کہ یہ کپڑا آپ لیں گے تو اس میں پھنسی آتی, یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے گانٹ بن جاتے. جو کمی ہے وہ بتائیں, اور جس پروڈکٹ میں جو خوبی ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی خراب چیز ہے تو کوئی گاہک آ گیا بیچارہ سیدھا سادہ سا عبداللہ سالم جیسا, تو اس کو بے وقوف بنا کے یوں پکڑا دیتے, مولانا یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لے کے جائیے, اس کو نکالنے کی کوشش کرتے. بالکل نہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم خوشحال قوم تھی, لیکن جب وہ کوئی سامان دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے, اور جب پیسہ لیتے تھے تو پورے نوٹ گن کر لیتے تھے, چونی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں. میرے بھائیو وہ قوم خوشحال تھی, اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی